ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپس میں ملاقات کرتے، ساتھ میں وقت گزارتے اور آپس میں بات چیت کا ایسا نظام پیدا ہو گیا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ میرا نام فیصل ہے، مجھے بھی محبت ہوئی تھی۔ مجھے اپنے دوستوں نے بہت سمجھایا، بہت روکا کہ محبت کے چکر میں مت پڑ، لیکن مجھ پر جنون سوار تھا اس لڑکی کا جو کہ ملتان شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ محبت کے سلسلے میں اتنا ڈوب گیا کہ میں نے اپنا کاروبار اس کے لیے تباہ کر دیا۔ مجھے گھر والے طعنے دیتے کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ کما کر لاتے ہو اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے ملاقات کے لیے مجھے گاڑی کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ گاڑی میں 5,000 7,000 میں کر کے اس کے پاس جاتا تھا اور بھی اس پر لٹاتا، لیکن ابھی میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا کہ اس لڑکی نے آخر کار مجھ سے بے وفائی ہی کر دی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس وقت میں اسے کیا کہتا؟ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے اس سے اجازت تو نہیں لی تھی پیار کرنے کی۔ اس کو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ تو وہ جانتی ہے یا اس کا خدا۔ مجھے تو اپنا معلوم ہے کہ مجھے اس سے محبت ہوئی تھی، لیکن میں کر ہی کیا سکتا تھا اس کے ہی گھر میں تھا، اس نے انکار کر دیا۔ وہاں سے مجھے جتنی جلد از جلد نکلنا پڑا وہاں سے میں نکل گیا۔ میں اپنے گھر کو واپس لوٹا بہت پریشان حیران، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے میری کال اٹھانا بند کر دیا، مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ میں اتنا پریشان دن رات اس کے لیے روتا، سوچتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایسے ممکن تو نہیں تھا۔ پھر آخر کار اس کے گھر میں لڑائی ہوئی اور پھر وہ میرے پاس چلی آئی، میرے ہی شہر میں مجھ سے ملنے۔ اچانک اس کی کال آئی، کہتی ہے ہیلو، کہاں پہ ہو؟ میں نے اس کی آواز سن کر پہچان لیا کہ یہ وہی بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا جی حکم کیجیے۔ وہ کہتی ہے میں آپ کے شہر میں آئی ہوں، کیا آپ مجھے مل سکتے ہیں؟ میں خوشی سے دوڑا اور کہا جی ہاں، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو ابھی ملنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ اس نے مجھے لوکیشن بتایا، میں وہاں چلا گیا، خوشی سے جیب میں پیسے بھر لیے کہ اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس کی خاطر تواضع کروں گا، اور آخر کار اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ ہی گیا۔ وہاں پر اس کو بٹھایا عزت کے ساتھ، اس کو جو بھی میں کھلا پلا سکتا تھا وہ کھلایا، عزت کی، اور اس کے بعد ہماری بات چیت ہوئی اور وہ کہتی ہے کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میں نے وہاں پر اپنے گھر پہ تجھے بے عزت کیا تھا، اور میں کیا ہی کر سکتا تھا، آخر لڑکا تھا، دل پگھل گیا، معاف کر دیا، چلو کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری ملاقات ہونے لگی، بات ہونے لگی۔ وہ مجھے بات بات پر کہتی کہ تم وہ نہیں رہے، تم مجھ سے بات نہیں کرتے، تمہارا وہ لہجہ نہیں جس طرح تم مجھ سے بات کیا کرتے تھے۔ میں خوشی سے کہتا نہیں پاگل، میں تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا پہلے چاہتا تھا، بس یہ ہے کہ اب وہ خوشی نہیں جو پہلے تمہارے ساتھ خوشی ملتی تھی تم سے، اب دل میں یہی ڈر ہے کہ تم نے پہلے بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھ سے وعدے کرتی کہ نہیں اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ آخر کار ایسا ہی ہوا۔ کچھ گھڑیاں بیتنے کے بعد اس نے مجھے ویسے ہی در بدر کے دھکوں کھانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اس کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔ پتہ نہیں اس کو کیا مجھ سے فائدہ ہوتا تھا، مجھے ایسے رلا کر تڑپا کر، میں ایسے روتا اس کے بغیر، پریشان رہتا، اس کے ہم نام کی بھی عزت کرتا، اتنی چاہت تھی مجھے اس پر۔ آخر کار اس نے مجھے چھوڑ دیا، اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ میں نے کسی اور کی منت سماجت کر کے اس کا نمبر لیا، پھر اس سے بات کرنا چاہا۔ میں مہینے میں ایک بار اس سے بات کر لیتا، مجھے اتنی خوشی ہوتی، اور وہ مجھ سے صحیح انداز میں بات بھی نہ کرتی۔ میں اس کے لیے بہت روتا، بہت ہی پریشان رہتا کہ کاش سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔